इब्न कसीर अपनी किताब कससुल अंबिया में लिखते हैं कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुझे नहीं पता कि तुझे हरगिज मुसीबत नहीं पहुंचेगी मगर सिर्फ वही जो तेरे लिए लिखी जा चुकी है। इब्लीस ने कहा, आप इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ें और फिर वहां से अपने आप को गिराएं, फिर देखें कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुझे इल्म नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बंदा मुझे ना आजमाए, मैं जो चाहूंगा करूंगा। ज़ोहरी फरमाते हैं कि बंदा अपने रब की आजमाइश नहीं कर सकता, रब अपने बंदे की आजमाइश कर सकता है। अबू दाऊद में हजरत ताऊस से मरवी है कि शैतान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, आप अपने आप को सच्चा ख्याल नहीं करते, लिहाजा अपने आप को रोशनदान से गिरा कर देखिए। आपने कहा, हलाकत हो जाए तुझ पर। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ए इब्ने आदम, मुझसे अपने नफ्स की हलाकत और अपनी आजमाइश का सवाल ना करो, क्योंकि मैं जो चाहूंगा करूंगा। हजरत खालिद बिन यजीद से मरवी है कि शैतान किसी इंसानी बुजुर्ग के भेस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 10 साल या 2 साल इबादत करता रहा। फिर शैतान एक पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर मैं यहाँ से अपने जिस्म को नीचे गिरा दूं तो क्या ख्याल है, मुझे सिर्फ वही मुसीबत पहुंचेगी जो मेरे लिए लिखी जा चुकी है। फरमाया, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो अपने रब को आजमाऊं, बल्कि मेरा रब मुझे जब चाहे आजमा सकता है। फिर आप अलैहिस्सलाम जान गए शैतान लाइन है और आप अलैहिस्सलाम शैतान से जुदा हो गए। इब्ने अबी अदनिया में अबू उस्मान से मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि इब्लीस अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम वही शख्स हैं जो कहते हैं हर चीज क़ज़ा व क़दर के साथ होती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जी बिल्कुल। तो शैतान ने कहा, आप अपने नफ्स को इस पहाड़ से नीचे गिरा दीजिए और कहें कि यही तकदीर का मुझ पर फैसला है। आपने फरमाया, ए लाइन, अल्लाह बंदों को आजमाता है, बंदा अल्लाह को नहीं आजमा सकता। इब्ने अबी अदनिया ही की रवायत है कि हजरत सफियान बिन एनिया से मरवी है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई। इब्लीस ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, तेरी परवरिश कितनी अजीम है कि तूने बचपन में गोद के अंदर की बातचीत की और तुझसे पहले ऐसा कोई ना कर सका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि परवरिश तो उसकी है जिसने मुझे कुव्वत गोयाई दी, फिर वो मुझे मारेगा फिर जिंदा करेगा। शैतान ने कहा, आप भी तो किसी कदर रबूबियत के दर्जे पर हैं कि आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। फरमाया, बल्कि रबूबियत तो उसी जात की है जो हमेशा जिंदा करता है और मारता है, और जिसको मैं जिंदा करूं उसके हुक्म से उसको भी मारता है और जिंदा करता है। फिर शैतान ने कहा कि अल्लाह की कसम, आप अलैहिस्सलाम आसमान में भी माबूद हैं और जमीन में भी माबूद हैं। फिर जिब्रील ने शैतान को अपने पर से ऐसा तमाचा मारा कि वो सूरज के सींगों से भी दूर हो गया। फिर दूसरा ऐसा थप्पड़ मारा कि वो गर्म उबलते चश्मों तक पहुंच गया। फिर उसको तीसरा थप्पड़ रसीद किया तो वो 7वें समंदर पर धकेल दिया गया और धंसा दिया गया। एक और रिवायत में है कि फिर उसको वहां चलाया गया, यहाँ तक कि इसने वहां कीचड़ का जाया चखा। फिर वहां से निकला तो एक मरतबा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कहा कि ए ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, जैसी तुझसे मुलाकात हुई वैसी किसी से ना हुई, यानी तुझसे मुलाकात की खूब सजा खाई। हाफिज अबू बकर खतीब की रिवायत में इस तरह के वाक़े को मजीद तफसील से बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा की, फिर वहां से वापस पलटे, किसी घाटी के करीब पहुंचे तो शैतान आया और आप अलैहिस्सलाम को घेर कर बातचीत करने लगा और हर धर्मी पर उतर आया और कहता रहा कि आप बंदे नहीं हो सकते, लेकिन आप उसको दफा करते रहे, लेकिन वो था कि पीछे पड़ा रहा कि आप बंदे नहीं हो सकते। आखिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पनाह मांगी तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम आए और उनको देखकर इब्लीस रुक गया। जब दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ घाटी में ठहरे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को मारा और घाटी के बीचों बीच फेंक दिया। फिर शैतान दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। वो समझा कि फरिश्ते बस इतना ही करने आए थे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि मैं आपको खबर करता हूँ कि आप बंदे नहीं हो, क्योंकि आपका गुस्सा बंदों का सा गुस्सा नहीं है।
اور آپ کے غصے کی وجہ سے میں یہ اذیت دیکھی، لہٰذا اب میں آپ کو آپ کے فائدے کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اب میں اپنے باقی شیاطین کو حکم دوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ کی اتباع کریں، لہٰذا جب دوسرے انسان بھی یہ دیکھیں گے کہ شیاطین بھی آپ کے تابع ہیں تو وہ بھی آپ کی اتباع کرنے لگیں گے۔ اور میں یہ غلط بات نہیں کہتا کہ آپ ہی تنہا معبود ہیں، بلکہ آسمان میں اللہ تعالیٰ معبود رہے گا اور زمین پر آپ معبود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کی یہ بکواس سنی تو چیخ پڑے اور اپنے رب سے پکار کر فریاد کرنے لگے۔ تب اسرافیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور ابلیس پر نظر ڈالی تو وہ ٹھٹک گیا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ٹھہرے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوبارہ ابلیس کو تمانچہ رسید کیا، مگر ابلیس تو ابلیس ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، آج آپ کی وجہ سے بہت تکلیف و مشقت اٹھائی۔ پھر فرشتے نے تمانچہ رسید کیا تو وہ سورج تک پہنچ گیا، اور پھر ابلیس نے گرم چشموں کے پاس 7 فرشتوں کو پایا، وہ ابلیس کو غوطہ دیتے رہے، جب بھی نکلتا اس کو دوبارہ غوطہ دیتے رہتے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آیا۔ راوی کہتے ہیں ہمیں اسماعیل عطار نے بیان کیا کہ ہم کو ابو حذیفہ نے بیان کیا، فرمایا کہ اس واقعے کے بعد شیطان کی ذریت اس کے پاس اکٹھی ہوئی اور اپنے سردار کی چاپلوسی کرنے لگی کہ اے ہمارے سردار، آج آپ نے بہت مشقت اٹھائی۔ تو شیطان نے کہا، یہ معصوم بندہ ہے، اس پر میرا کوئی بس چلتا ہی نہیں، میں کیا کروں، جبکہ میں نے انہیں گھروں سے بہت سے لوگوں میں خواہشات کو بھر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور خود اس عیسیٰ کی قوم کو گمراہ کر دیا، اور اس کی قوم اس کو اور اس کی ماں کو معبود ماننے لگے۔ اور اس کو اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، خود پر اور اپنی والدہ پر میری نعمت کا ذکر کرو۔ جب میں نے روح القدس میں تیری مدد کی تو گود میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے بات کرنے والا ہے، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی اور تورات اور انجیل، اور تو مٹی سے پرندوں کی شکلیں بناتا تھا۔ یعنی اللہ نے بہت سی عظیم نعمتیں آپ علیہ السلام کو عنایت کی، اور شیطان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حفاظت فرمائی، اور آپ کو مددگار صحابہ حواری عطا کیے۔ اور ان قریب بنی اسرائیل آپ سے کہیں گے کہ ہم نے روزے رکھے مگر ہم سے روزے قبول نہ کیے گئے، اور ہم نے نمازیں پڑھی مگر قبول نہ ہوئیں، اور ہم نے گریہ زاری کی مگر ہم پر رحم نہ ہوا۔ تو ان سے کہنا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ کیا چیز مجھ اللہ کو اس سے روکتی ہے؟ کیا میرے ہاتھ کم پڑ گئے ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں؟ میں ان میں سے جیسے چاہوں خرچ کیوں نہ کروں؟ کیا مجھے بخل لاحق ہو گیا ہے؟ کیا جن سے سوال کیا جائے ان میں سے سب سے زیادہ سخی نہیں ہوں؟ اور کیا میں دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میری رحمت تنگ پڑ گئی ہے، جبکہ رحم کرنے والے میری رحمت کی بدولت ہی رحم کرتے ہیں؟ بس اور کچھ نہیں، اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو خوب جانتا ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا جو حکمت آپ ان کے دلوں میں پھونکتے ہیں، اگر اس پر وہ دنیا کو ترجیح نہ دیتے اور آخرت کو پس پشت نہ ڈالتے تو ان کو کہاں سے رزق ملتا؟ تب وہ جان لیتے کہ ان کے نفوس ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور تم بتاؤ، میں کیسے ان کے روزے قبول کروں جبکہ وہ حرام قضاؤں سے روزے رکھتے ہیں، اور میں کیسے ان کے روزے قبول کر لوں جبکہ ان کے دل میرے دشمنوں کی طرف جھوکے پڑے ہیں، جو میرے حرام کردہ کو حلال سمجھتے ہیں؟ اور میں ان کے صدقات کو کیسے قبول کر لوں جبکہ وہ لوگوں پر غصہ کر کے ناجائز طریقے سے مال وصول کرتے ہیں؟ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں ایسے اعمال کا ایسا ہی بدلہ ان کو دوں گا۔ افسوس میں ان پر کیسے رحم کروں جبکہ ان کے ہاتھ سے انبیاء کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بس اب ان پر غضب و جلال ہی زیادہ کروں گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مجھ تنہا کی عبادت کرے گا اور تم ماں بیٹے کے معاملے پر میری ہی بات مانے گا تو میں ایسے لوگوں کو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دوں گا اور منازل و کرامت میں آپ کے شرکا بنا دوں گا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تجھے اور تیری ماں کو اور اللہ کے سوا معبود بنائے گا، اللہ اسے جہنم کے نچلے طبقے میں جھونک دے گا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں انبیاء اور ان کے دین کے ذریعے دین کو جاری رکھوں گا، اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کروں گا اور انبیاء اور رسول کے سلسلے کو ان پر ختم کر دوں گا۔
اور اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور جائے ہجرت مدینہ ہوگی۔ اس کی سلطنت ملک شام تک ہو جائے گی۔ وہ سخت نہ ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور کریں گے، نہ فحش زینت و زیبائش کریں گے، نہ زبان سے بری بات نکالیں گے۔ میں ہر اچھے کام میں ان کی مدد اور درستگی کروں گا، ہر اچھی اور کریم عادت سے ان کو نواز دوں گا، تقوی کو ان کا ضمیر بنا دوں گا اور ان کا ہر حکم معقول بنا دوں گا۔ وفاداری ان کی طبیعت اور شخصیت میں داخل ہوگی، عدل و انصاف ان کی سیرت ہوگی اور حق ان کی شریعت ہوگی اور اسلام ان کی ملت ہوگی، اور ان کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا۔ ان کو ناواقفی کے بعد نبوت میں داخل کروں گا اور بے علمی کے بعد علم سے فیضیاب کر دوں گا اور فقر کے بعد غنی کر دوں گا۔ اس کو رفیع المرجت کر دوں گا اور اس پیغمبر کے ذریعے میں لوگوں میں ہدایت کی شمع روشن کر دوں گا اور بہرے کانوں کو اس کی آواز ہدایت کے ساتھ سنا دوں گا۔ بند دلوں کے تالے کھول دوں گا اور مختلف اور متفرق خواہشات سے اس کی بدولت لوگوں کو چھٹکارا ملے گا۔ اس کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی جائے گی، اور وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر کریں گے، اور سب میرے نام میں مخلص ہوں گے اور میرے پیغمبروں کی تصدیق کریں گے۔ ان کی مساجد، مجالس، بیوت و ٹھکانے، ہر جگہ ان کو تسبیح و تقدیس، تہلیل الہام کر دوں گا۔ وہ میرے لیے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اور سجود کی حالت میں نماز پڑھیں گے اور صف در صف میرے لیے قتال کریں گے۔ ان کی قربانیاں ان کا اپنے جانوروں کا صرف خون پیش کرنا ہوگا، ان کی کہ اب ان کے دلوں میں محفوظ ہوگی۔ ان کی قربانی ان کے شکموں میں ہوگی۔ رات میں راہب ہوں گے اور دن میں دشمن کے روبرو گرجتے شیر ہوں گے۔ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں اور میں عظیم فضل والا ہوں۔